بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ مما میں مدرسے میں جا کر پڑھنا چاہتی ہوں۔ ناشتے کی میز پر جب افرا نے یہ الفاظ کہے تو مسز بلال کا نوالہ حلق میں پھنس گیا۔ وہ بمشکل اسے نگلتے ہوئے بولی، افرا تم جانتی ہو نا کہ مجھے مدرسے سے سخت نفرت ہے۔ مجھے تو اس دہشت گردی کے اڈے کا نام سن کر ہی وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ اف، کیا جانور بنا دیتے ہیں وہ لوگ بچیوں کو۔ گرمی کی شدت میں بھی وہ ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں جرابیں پہنے نکلتی ہیں تو مجھے سچ مچ غاروں کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ خبردار آئندہ جو مدرسے جانے کی بات کی تو۔ لیکن مما، میں اپنے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس کے مدرسے جانے کے سوا کوئی صورت نہیں تو مدرسے جانے میں کیا حرج ہے؟ افرا بھی اپنی بات پر بضد تھی۔ مسز بلال کچھ کہنے والی ہی تھی کہ بلال صاحب بول پڑے، افرا بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو میں خود آپ کو مدرسے میں داخل کرواتا ہوں۔ مسز بلال یہ سن کر غصے سے پھٹ پڑی۔ بلال صاحب، آپ بالکل اچھا نہیں کر رہے۔ یہ شدت پسند بن جائے گی اور ہماری کیا عزت رہ جائے گی سوسائٹی میں جب یہ کالے برقع میں لپٹ کر باہر نکلا کرے گی، اور میری سہیلیاں تو میرے گھر آنا چھوڑ دیں گی۔ بلال صاحب بھی اسی انداز میں بولے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہاری جدت پسند سہیلیاں۔ ہر معاملے میں تمہیں اپنی ناک کی فکر رہتی ہے۔ کم از کم دین کے معاملے میں تو سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ ساری زندگی تو میں نے تمہاری اس دھمکی کی کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی کے ڈر سے تمہارا غلام بن کر گزار دی کہ میرے بچے برباد ہو جائیں گے ماں کے بغیر۔ لیکن اب میں مزید تمہاری محکومیت برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گا، اور افرا مدرسے ضرور جائے گی۔ مسز بلال کندھے اچکاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، لیکن پھر نتائج خود بھگتیے گا۔ مجھے مت کہیے گا، اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بلال صاحب نے پیار سے افرا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے کامیابی کی دعا دی۔ اگلے دن وہ افرا کو ایک جامعہ میں داخل کروائے۔ یہاں افرا کی عزیز ترین سہیلی فاطمہ پڑھتی تھی، جس کی والدہ اس مدرسے کی نگران تھی، اور فاطمہ ہی کی ترغیب سے افرا یہاں آئی تھی۔ افرا جب جامعہ میں آئی تو اسے لگا کہ جنت میں آ گئی ہے۔ ہر طرف پیار و محبت کی فضا اور سب کے چہروں پر ٹپکتا سکون و اطمینان۔ 400 قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں، گول دوپٹے لیے پیاری پیاری سی بچیاں اور استانیوں کے چہروں پر سجی عطر بار مسکراہٹیں افرا کو مسحور کر کے رکھ دیتی۔ افرا بچپن سے اپنی ماں کی محبت و توجہ سے محروم تھی، کیونکہ اس کی مما کو ہر وقت سجنے سنورنے اور سہیلیوں کے ساتھ دعوتوں سے اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکے۔ انہیں نوکروں کے سہارے چھوڑ رکھا تھا۔ اسے جب جامعہ میں استانیوں کی محبت ملی اور ہم مکتب بہنوں کی محبت و توجہ ملی تو وہ خود کو اسی ماحول کے رنگ میں رنگنے لگی۔ گھر میں مما نے اس سے مکمل بات چیت بند کر دی تھی، اور اس کی بہنیں جب اسے اچھی طرح دوپٹہ لپیٹے دیکھتیں تو اسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق سمجھتی۔ کوئی کہتی کہ آپ نے تو دادی اماں یاد دلا دی، تو کوئی اسے مولانی جی کہہ کر پکارتی۔ شروع میں اسے ان سب باتوں کا بہت دکھ ہوتا، خصوصاً مما کے رویے سے تو وہ بے حد پریشان تھی۔ وہ اس کا ذکر مدرسے میں اپنی باجی سے کرتی تو باجی اسے پیار سے سمجھاتی، افرا بیٹا، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندے، تو میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، تیرے لیے قدردانی کی راہیں نہ کھول دوں، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ افرا کو بہت تسلی ملتی اور وہ اپنے رب سے صبر و استقامت مانگتی رہی۔ مدرسے میں اس کا تیسرا سال تھا کہ ایک دن اچانک غیر متوقع طور پر اس کی مما اس کے کمرے میں آ گئی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے ایک انہونی کا پیغام دینے لگی۔ مما اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے بولی، افرا بیٹا، جب سے تم نے مدرسے میں جانا شروع کیا ہے مجھے تمہارے رشتے کی بڑی فکر تھی۔ وہ تو بھلا ہو میری پیاری سہیلی گوشی کا، اس نے اپنے ہونہار بیٹے وقار کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ لیا۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ وقار تو ملوں کا مالک ہے، تو راج کرے گی اس کے ساتھ۔ افرا کی تو یہ سن کر زبان ہی کنگ ہو گئی۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گوشی آنٹی قادیانی ہے اور وقار قادیانی تنظیم کا ایک ممبر ہے۔ وہ ٹکٹی باندھے اپنی ماں کو دیکھے جا رہی تھی، جو ایک کافر کے ساتھ شادی کے لیے اپنی بیٹی کو رضامند کرنے آئی تھی۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے بولی، مما، آپ جانتی ہیں نا کہ وہ قادیانی ہیں اور قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ پکے اور بدترین کافر ہیں۔ اس گھر میں تھوکنا بھی میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ آپ کیا کہتی ہیں میں اس بات کے لیے رضامند ہو جاؤں؟ پاگل مت بنو افرا، اور یہ کیا کافر کافر لگا رکھی ہے؟ یہ سارے ان مولویوں کے پروپیگنڈے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا مدرسے جانے سے، دیکھو انہوں نے تمہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا نا۔ قادیانی نمازیں، روزے، قرآن سب کچھ ہماری طرح پڑھتے ہیں، کلمہ ہمارا پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں ان مولویوں کو ان سے کیا دشمنی ہے کہ انہیں کافر کہلانے پر تلے رہتے ہیں۔ مما، آپ میری جنت ہیں، میں آپ کا حد درجے احترام کرتی ہوں، لیکن میں آپ کی یہ بات مان لوں اس کا تصور بھی آپ ذہن سے نکال دیجئے، افرا بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں دیکھتی ہوں کہ تمہیں کون رشتہ دیتا ہے، ساری زندگی باپ کے سینے پر مونگ ڈلتی رہنا۔ مما نے اس کے مستقبل سے اسے ڈرایا۔ افرا خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی کہ پیچھے سے بابا کی آواز آئی، جاہل عورت، تجھے شرم نہیں آتی؟ دولت کے نشے میں اپنی بیٹی کو ایک کافر کے پلو سے باندھنا چاہتی ہے؟ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ قادیانی ہے؟ نہ جانے بابا اس وقت کہاں سے آ گئے تھے اور غصے سے چلا رہے تھے۔ مما کی چٹھی گم ہو گئی، وہ چپ چاپ کھڑی تھی کہ بلال صاحب دوبارہ بولے، میری بیٹی کا رشتہ انشاءاللہ وہاں سے آئے گا کہ تو بھی ششدر رہ جائے گی۔ پھر افرا سے مخاطب ہو کر بولے، افرا بیٹا، تم نے بالکل پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا رہا اور افرا درس نظامی کے آخری سال میں آ گئی۔ ایک دن جامعہ سے چھٹی تھی کہ اچانک فاطمہ اپنی امی ابو کے ساتھ اس کے گھر آئی۔ فاطمہ کے ابو کو افرا کے بابا ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ مما نے جب اس کی باجی اور سہیلی کو دیکھا تو ناک چڑھا کر کمرے میں چلی گئی۔ افرا اپنی عزیز باجی اور پیاری سہیلی کی آمد پر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی اور اسے معلوم نہیں کہ آج یہ کیوں آئی ہے۔ دراصل فاطمہ کے ابو بلال صاحب سے رشتہ کے سلسلے میں آئے تھے، بات طے کر کے وہ چلے گئے۔ اب دونوں طرف سے شادی کے پرزور تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کی ماں اس سے مکمل طور پر دستبردار تھی، اس کی بہنوں کا بھی اس سے بائیکاٹ تھا، صرف ایک بھائی تھا جو شادی کی تیاریوں میں پیش تھا۔ افرا نے ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے نہ ماننا تھا نہ مانی۔ بالآخر افرا ماں کی دعاؤں کے بغیر ہی بابا کی ڈھیروں دعائیں دامن میں لیے پیا کے گھر سدھار گئی۔ حذیفہ جامعہ سے فارغ التحصیل ایک نایاب گوہر تھا، جس کی عظمتوں کے گوہر افرا پر پہلے ہی دن کھل گئے۔ اتنا عظیم خاوند پا کر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، میں دیکھتی ہوں کہ کون تمہیں رشتہ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اسے ساس کے روپ میں ایک حقیقی ماں عطا کر دی تھی، جو اسے اپنی بیٹی سے بڑھ کر پیار کرتی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر گھنٹوں باتیں کرتی۔ ایک دن وہ اپنی پیاری امی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی اور اس کی پیاری امی جان محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ افرا کہنے لگی، امی جان، جب میں آپ کو اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتی تھی تو آپ مجھے یہ جملہ کہتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، تیرے لیے قدردانی کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ مجھے اس جملے سے تسلی تو بہت ملتی تھی، لیکن اس کا حقیقی مطلب مجھے اب سمجھ میں آیا۔ اور امی جان گہری سوچ میں ڈوب کر کہنے لگی، ہاں چندہ، جب بندہ اللہ پاک کی خاطر بے عزت ہونا گوارا کر لیتا ہے، اپنے رب کی خاطر بے قدر ہو جاتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اللہ ایسے مقام دیتے ہیں کہ وہ بندہ خود حیران ششدر رہ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔